السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح۔ مشاہدین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جسے امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور اس تعلق سے کہا کہ حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ہجرت سے 3 سال قبل ان کی ولادت ہوئی اور سن 68 ہجری میں طائف میں وفات پائے۔ اس وقت ان کی عمر 71 برس تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کے سب سے بڑے مفسر تھے، حبر الامہ کا بھی لقب انہیں ملا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر انہیں عطا فرما دے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے احادیث روایت کیا ہے۔ چند ہی صحابہ کرام ایسے ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے احادیث روایت کرنے والے ہیں، جنہیں مکثرین من الصحابہ کہا جاتا ہے، کثرت سے احادیث روایت کرنے والے صحابہ۔ انہی میں سے یہ بھی ایک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 1660 احادیث روایت کیا ہے، جن میں سے صحیحین میں 234 احادیث ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں، بقیہ دوسری احادیث سنن اور مسانید کے اندر موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہت ہی عظیم ہے، اس لیے اس حدیث کو آپ لوگوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے کہ اس کی شرح کی جائے، اس کے جو فوائد ہیں اس کو مستنبط کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ حدیث بہت ہی عظیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہیں، یعنی ان کے الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن معانی بہت عظیم ہیں۔ یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس پر مستقل ایک کتاب ہی تالیف کی ہے، جس کتاب کا نام ہے نور الاقتباس من مشکات وصیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابن عباس۔ اسی طریقے سے یہ حدیث اہم اور جامع نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مختصر سا مفہوم کیا ہے، اور پھر آخر میں بتلایا جائے گا کہ اس حدیث سے مستنبط فوائد کیا کیا ہیں اور کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس حدیث کے شروع میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ شرح حدیث نے لکھا ہے کہ یہ سواری پر بھی ہو سکتے ہیں اور پیدل چلتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ احادیث میں اس کی تعین نہیں ہے کہ کس طریقے سے پیچھے تھے۔ البتہ بعض روایات واحدی کے توسط سے ملتی ہیں
انہوں نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر ملا تھا جسے کسریٰ کے بادشاہ نے ہدیتاً عطا کیا تھا. اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بیٹھایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں آپ کو کچھ باتیں سکھلاؤں گا. غلام کا اطلاق عربی زبان میں یہ عربی ورڈ ہے. دودھ چھڑانے کی مدت سے لے کر کے 9-10 سال کی عمر پر اسے بولا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر اتنی ہی تھی کیونکہ ہجرت سے قبل 3 سال قبل ولادت ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں وفات پائے تھے. تو یقیناً مدنی زندگی کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا. یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمائی، یہ حدیث سنائی اور کہتے ہیں کہ انی اعلمک کلمات، میں آپ کو کچھ باتیں سکھلاؤں گا. وہ باتیں کیا ہے؟ آگے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظ، آپ اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو اور اللہ تعالیٰ کو آپ سامنے پاؤ گے. اللہ رب العالمین کی حفاظت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لایا جائے اور اللہ رب العالمین کی جو منہیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جائیں. یعنی شریعت کی پابندی ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی ہے، اسی طریقے سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی اس میں داخل ہے. اگر اللہ رب العالمین کے حقوق کو ہم نے ادا کیا تو اللہ رب العالمین بھی بندوں کے حق کو ادا کرے گا. اللہ رب العالمین بھی بندوں کی نگہبانی کرے گا، ان کی حفاظت فرمائے گا. یہ ایسے ہی جیسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر بنی اسرائیل کا تذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ حدیث بھی اسی معنی کے اندر ہے کہ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے حقوق کی حفاظت کی تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کے اور مزید اہم چیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سکھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ رب العالمین سے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. سوال کرنا ایسی چیزوں میں جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، اگر ایسی چیزیں کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے تو وہ شرک اکبر ہے، سب سے خطرناک گناہ ہے. لیکن ایسی چیزوں کے بھی سوال کرنے سے منع کرنا چاہیے جس پہ بندے استطاعت رکھتے ہیں، کیونکہ مانگنا سوال کرنا یہ اسلام کے اندر اصل اس کی حرمت ہے. البتہ بعض حالات میں اسے جائز قرار دیا گیا ہے. مثال کے طور پر آدمی 2 قوموں یا 2 شخصوں کے درمیان صلح کراتے ہوئے کچھ مال خرچ کر دے اور اس مال کی بھرپائی کے استطاعت اس کے پاس نہ ہو، قرض لے کر کے اس نے ایسا کیا ہو، تو وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے. ایسے ہی کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی طوفان آ جائے، جائحہ آ جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، اس میں ہلاک ہو جائے، اس کے مال برباد ہو جائیں، وہ سوال کر سکتا ہے ایک حد تک. اور تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی فقر و فاقہ کا بالکل شکار ہو جائے تو کچھ لوگوں کی گواہی کی بنیاد پر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے. یہ ایک حدیث ہے جسے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس میں ان تینوں چیزیں موجود ہیں. تو سوال کرنا، مانگنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اصل حرمت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بعض حالات میں اس کی اجازت دی ہے. جب مدد طلب کریں تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں. یہ بھی ویسے ہی ہے کہ جن چیزوں میں اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا آپ کی مدد کرنے کی، اگر اس میں آپ بندوں سے مدد طلب کر رہے ہیں تو یہی شرک ہے، جو شرک اکبر ہے، جس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا اگر بندہ اسی حالت میں وفات پا جائے. لیکن تعاون کے طور پر جس پر انسان استطاعت رکھتا ہے اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہوئے، انہی میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان سے بیعت لیتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی بیعت لی تھی کہ آپ کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کرنا. لہذا ان صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ اپنے سواری کی نکیل بھی کسی سے نہیں مانگتے تھے. اگر وہ نیچے گر جائے اور سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو خود اتر کر کے اور اپنی نکیل جو ہے اٹھاتے تھے اور پھر سواری کا استعمال کیا کرتے تھے. تو اس حد تک صحابہ کرام
अहद व पैमान के पाबंद थे कि नबी की वसल्लम ने छोटे छोटे किए हुए वादे भी वो इस दर्जे निभाते थे कि कभी उसकी खिलाफ वर्जी ना हो। फिर नबी की वसल्लम आगे चल करके हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को सिखाते हुए कहते हैं कि वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊक लम यनफ़ऊक इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक। और इसके अपोजिट कि व इन इज्तमअू अला अन यदुर्रूक लम यदुर्रूक इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। कितना अजीम उसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का सिखलाया। इसका ताल्लुक़ क़ज़ा और क़दर से है, तक़दीर के ऊपर ईमान रखने से है, और बहुत ही अजीम सुकून, इत्मीनान और राहत है अगर कोई शख्स इस चीज़ को अपने ज़हन के अंदर बैठा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जान लो कि पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत अगर तुम्हें कोई नफ़ा पहुँचाना चाहे तो उतना ही नफ़ा पहुँचाएगी जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। नुकसान अगर वो पहुँचाना चाहे तो उतना ही नुकसान पहुँचा सकते हैं जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दिया है। कलम उठा लिए गए और सहीफ़े खुश्क हो गए। कहने का मकसद यह है कि आदमी हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना ताल्लुक़ कायम करे, नफ़ा और नुकसान की उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा ना तो कोई नफ़ा पहुँचा सकता है, ना कोई नुकसान पहुँचा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इन यमसस्क बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिही, कि अगर तुम्हें नुकसान लाहिक हो तो उस नुकसान को, उस परेशानी को, उस तकलीफ़ को दूर करने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह ताला का फ़ज़ल अगर तुम्हें मिलने वाला हो तो उसे कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही कुदरत उसके ऊपर रहती है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है देता है और जिसे चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन महरूम भी कर देता है। तो ये बहुत ही अजीम हदीस है। इसी हदीस के माने और मफ़हूम में एक और भी हदीस है जो मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। ऐसे ही इमाम हाकिम ने भी अपने मुस्तदरक में रवायत किया है, करीब करीब इसी माने के अंदर है, और दोनों हदीसें तकरीबन एक साथ ज़िक्र की जाती हैं एक दूसरे के माने को मुकम्मल करने के लिए। वो हदीस भी देख लेते हैं और सादा सा उसका तर्जुमा कर लेते हैं। तकरीबन यही चीज़ें हैं जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस में, सुनन तिरमिज़ी की हदीस के अंदर है। नबी करीम फरमाते हैं कि इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु अमामक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप हमेशा अपने सामने पाओगे। तअर्रफ़ इलल्लाहि फ़िर्रख़ा यअरिफ़का फ़िश्शिद्दा, रख़ा में, वसात में, कुशादगी में, खुशहाली में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिद्दत में, सख्ती के मौके पर, परेशानियों के आलम में अल्लाह ताला आपको याद करेगा। और हम सभी जानते हैं कि सहीहैन के अंदर वो वाक़या है सहाबे गार का, किस तरीके से वो गार के अंदर फंस गए। एक बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा जो है उस दहाने के ऊपर गिर गया। तब उन्होंने अपने अपने नामे नेकियों को याद किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पहाड़ के टुकड़े को गार से हटा दिया, उस चट्टान को, और वो उस मुसीबत और परेशानी से निजात पा गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उन्होंने इबादत की, नेकियों को अंजाम दिया, बुराइयों से ख़ुद को रोका, और जब मुसीबत की घड़ी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी उनकी मदद की। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कौन मदद कर सकता है। वअलम अन्नमा अख्ताअक लम यकुन लियुसीबक वमा असाबक लम यकुन लियुख्तियक, ये भी बहुत ही अजीम टुकड़ा है। ये भी तकरीबन वही मफ़हूम है, तकदीर के ऊपर ईमान, क़ज़ा और क़दर के ऊपर। इस बात को जान लो कि जो चीज़ तुमसे ख़ता कर गई वो तुम्हें लाहिक होने वाली नहीं थी, और जो तुम्हें मिली है वो कभी ख़ता करने वाली नहीं थी। यानी जो तुम्हारी ज़िंदगी से जो चीज़ टल गई, मिसाल के तौर पर कभी होता है कि हम थोड़ा सा हादसे से बच जाते हैं, यानी हादसा हमारे करीब से होकर के गुजर जाता है, परेशानी, तो हम कहते हैं कि अगर हमने ऐसा ना किया होता तो हम भी इस हादसे के शिकार हो जाते। हालांकि होना ये चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मुक़द्दर में लिखा था कि हम इस हादसे के शिकार ना हो, तो हम बच गए। और इसी तरीके से खुशहाली कोई मिले तो आदमी ये ना कहे कि मैंने अपनी मेहनत से इसे हासिल किया, अपनी डिग्री से हासिल किया है, और अपनी पहुँच से, अपने हैसियत से इसे हासिल किया है, मेरे अंदर वो सलाहियत है। इस तरह की चीज़ों से बेहतर है कि आदमी कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम व इकराम के ज़रिए से ये चीज़ हमें मिली है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वअलम अन्न नस्र मअस सब्र, जान लो कि मदद जो है सब्र के साथ है। यानी अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद कहा है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला कहते हैं वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, के सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह ताला कहता है जो लोग मुसीबत और परेशानी के वक्त कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, व अन्नल फ़रज मअल कर्ब, और तकलीफ़ के साथ ही कुशादगी है। यानी जब तकलीफ़ आपको लाहिक हो कोई, तो आप यकीन रखें कि इस तकलीफ़ के बाद भी, इस परेशानी की घड़ी के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक कुशादगी, एक वसाअत, एक राहत और एक सुकून और इत्मीनान आपको मिलने वाला है। व अन्न मअल उसरि युसरा,
اور سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الشرح میں بھی ذکر کیا ہے کہ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اللہ رب العالمین نے دو بار آسانی کا ذکر کیا ہے اور 2 بار پریشانیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ البتہ وہاں تھوڑا سا علماء نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دو آسانیوں کے ساتھ ایک پریشانی کا ذکر کیا ہے، اور دو آسانی کے ساتھ اور ایک پریشانی 2 آسانیوں پر کبھی غالب نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ اصل میں یہ ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب معرفہ کو جب 2 بار یا بار ادا کیا جاتا ہے، جب اس میں تکرار ہو تو اس میں وحدت کا معنی پایا جاتا ہے، اور جب نکرہ کو دہرایا جاتا ہے، دوبارہ لایا جاتا ہے، تو اس کے اندر تعدد کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو 2 بار جو معرفے کا ذکر ہے العسر وہ یقیناً ایک ہی ہے، کیونکہ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، اور یسر کا ذکر نکرے کے طور پر ہوا ہے 2 بار، اور اسی وجہ سے اس کے اندر تعدد کا معنی پایا جاتا ہے۔ وہ قاعدہ ہے، علماء نے ذکر کیا ہے کہ لفظ معرفہ وَإِن تَكَرَّرَ مَرَّتَيْن، یعنی العسر جو معرفہ ہے وَإِن تَكَرَّرَ مَرَّتَيْن، تو کہتے ہیں اذا تکررت المعرفہ کہتے ہیں توحدت، وَإِذَا تَكَرَّرَتْ النَّكِرَةُ تو اس کے اندر ہے تعددت، یعنی اس کے اندر تعدد کا معنی پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک نحوی قاعدہ ہے جس کو جو اتنا اہم نہیں ہے، کسی کے لیے، عام آدمی کے لیے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال یہ حدیث بہت ہی عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک پہنچی ہے۔ اس حدیث سے بہت سارے اہم فوائد بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور پر ان چند فوائد کو سامنے رکھ دوں تاکہ ہم اسے اپنے عملی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ حدیث ہمیں سکھلا رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، دین کے اہم مبادی، اصول، عقائد کی باتیں انہیں سکھلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر 10 سال بھی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم اصول اور قواعد کو جس کا تعلق تقدیر کے باب سے ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ لطف و کرم کا، نرمی کا، رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے اسلوب میں کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات۔ ایسے ہی ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم کوئی چیز سکھلانے سے پہلے بچوں کے مائنڈ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کریں جس سے وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اٹینشن کے لیے ان کے ضروری ہے، اور یہ تقریباً ہر ٹیچر اس کو اپناتا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی دنیا کے اندر کوئی معلم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث بیان کرنے کے اسالیب ہیں، جس طریقے سے نبی کریم نے تربیت کیا ہے، اس سے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس بات میں کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو یا اپنے شاگردوں کو توجہ اپنی طرف دلائیں اور پھر ان کے سامنے کوئی بات رکھیں۔ ایسے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، بندوں کے حقوق کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین بھی ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں قضاء اور قدر کے اوپر آدمی راضی ہونا بلکہ واجب ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایسی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی بھی ہے، اور اللہ رب العالمین پریشانیوں کے بعد ہمیں خوشحالی بھی عطا کرتا ہے۔ نیکیاں جو ہیں، نیک اعمال یہ بلاؤں کو ٹالتی ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوپائے کے اوپر تھے، تو اگر چوپایا طاقت رکھتا ہے تو ایک سے زیادہ آدمی بھی اس پر سوار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سوار کیا۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ نبی کے فرمایا کہ صبر کے ساتھ ہی جیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنے ہی چھوٹی جماعتیں بڑے گروہوں پر جو ہے غالب آ گئیں، تو وہ صبر کا نتیجہ تھیں اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کا نتیجہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی احادیث ہمیں بار بار پڑھنے اور اسی کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔